وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے تیرے چہرے کی زیارت سے ملا چین مجھے تیرے چہرے کی زیارت سے ملا چین مجھے بات مدت کے مریضوں کی شفا دیکھی ہے بات مدت کے مریضوں کی شفا دیکھی ہے میں تو سزات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو میں تو سزات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے جس کی تعریف میں خود
خود ذات خدا دیکھی ہے، جس قدر ظلم و ستم ڈھائے جفا والوں نے، جس قدر ظلم و ستم ڈھائے جفا والوں نے، پھر بھی سرکار کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے، پھر بھی سرکار کے ہونٹوں پہ دعا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مزید سانسیں عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ اگرچہ اس جمعۃ المبارک کے خطبے سے میں نے کچھ نمازیوں کی فرمائش قصہ یوسف سنانے کے حوالے سے شروع کرنی تھی، لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ جس میں ہمارا پورا مسلم معاشرہ لپیٹ میں آیا ہوا ہے، اپنے ممبر اور مصلی کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے سب سے پہلے اس مسئلے کے بارے میں آپ کو شرعی آگاہی کا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے جو ہے پھر قسط وار ہم قصہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہم جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ اور 1 ہفتہ ہو چکا فلسطین میں غزہ کی پٹی پر، جو کہ ایک بڑا معمولی سا ٹکڑا ہے، ٹوٹل 45 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور اس پٹی پہ اسرائیل کی طرف سے جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر کئی بچے، عورتیں، مرد و خواتین ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں سوشل میڈیا کا اگر مطالعہ کریں تو بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک قیامت تو غزہ کی پٹی پہ بسنے والے مسلمانوں پہ قائم ہے، تو ایک قیامت سوشل میڈیا پر مفت کے مفتیوں نے، نااہلوں نے اور ان پڑھوں نے شروع کر کے ایک قیامت سوشل میڈیا پہ قائم کی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کا مطالعہ کریں تو میں حیران ہو رہا ہوتا ہوں یہ تحریریں اور پوسٹیں پڑھ کے کہ کسی نے ابھی سے جو ہے امام مہدی کو پیدا کر رکھا ہے، کسی نے دجال کو نکال رکھا ہے، اور کوئی جو ہے کہہ رہا ہے کہ 2024 میں 25 میں وہ قیامت آنے والی ہے، اور یہ ایک پوری امت مسلمہ جو ہے مینٹلی طور پر اس فکر میں مبتلا ہے کہ آپ واقعی یہ غزہ کی پٹی پہ ہونے والی جنگ وہ کیا قیامت کی طرف لے کے جانے والی ہے؟ کیا امام مہدی آنے والا ہے؟ کیا دجال آنے والا ہے؟ ابھی کل بھی ایک پوسٹ دی گئی جس میں
اسرائیل کے یہودی جو ہے وہ چیخ چیخ کر جو ہے وہ دجال کو پکار رہے ہیں کہ دجال آئے اور ہماری مدد کرے۔ تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ غزہ کی پٹی پہ ہونے والی جنگ یہ قیامت کی طرف جو ہے وہ ہمیں لے کے جا رہی ہے، اور بالکل آنے والے مہینوں میں، ہفتوں میں امام مہدی بھی آ جائیں گے، دجال بھی آ جائے گا، اور پھر یہ دنیا جو ہے وہ سمیٹ لی جائے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات کس حد تک ویلڈ ہے، کس حد تک درست ہے، کس حد تک درست نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس مسئلے سے پردہ اٹھاؤں گا، اور جو ہمارے مسلمان اس فکر میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ان کی یہ ٹینشن جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہدایت کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ کرسی لا کے دو، قرآن مجید میں سورہ محمد اس کی آیت نمبر 18 بڑی توجہ طلب بات، بس اب آپ کی توجہ مسئلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، اللہ فرماتا ہے کہ کیا لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، فرمایا قیامت اچانک آ جائے گی، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اور اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں اور اس کی نشانیاں آ رہی ہیں۔ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اگر وہ قیامت آ بھی جائے، اگر قیامت واقع بھی ہو جائے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ أَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تم نے اپنے پلے کوئی نصیحت لی ہوئی ہے کہ نہیں لی ہوئی؟ یہ بات زیادہ قابل غور، یعنی قیامت آ بھی جائے تو پھر ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے قیامت کی تیاری کتنی کر رکھی ہے۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہر بات پہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ ساڈے سونے نبی نے فرمایا ہے یہ تو قیامت کی نشانی ہے، یہ تو ایسے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے، لیکن اس کی تیاری کی طرف، اپنے مرنے کی طرف، اپنی قبر اور آخرت کی طرف جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے، یہ بات کہنے کے بعد بھی کہ قیامت آنے والی ہے وہ ہماری تیاری نہ ہونے کے برابر۔ واللہ فرماتا ہے کہ کچھ نشانیاں تو آ چکی ہیں، کچھ نشانیاں آ رہی ہیں، پوچھنے والی بات یہ ہے کہ ان لہم ذکرہم، تم نے اس کے لیے تیاری کتنی کر رکھی ہے؟ کیا تم نے اپنے لیے کوئی قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے نیک اعمال، اچھائی، بھلائی، خیر خائی اور نیکی کا کوئی معاملہ تیار کر رکھا ہے کہ جس سے جو ہے تمہارے لیے آخرت کے معاملات آسان ہو جائے؟ ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کی 3 کیٹیگریاں ہیں، 3۔ پہلی کیٹیگری اور پہلا درجہ یہ ہے کہ قیامت صغرا اور علامات صغرا، قیامت کی چھوٹی نشانی۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ علامات وسطی، درمیانی نشانی، اور تیسری کیٹیگری یہ ہے علامات کبریٰ، بڑی نشانی۔ جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان کی تعداد 72 ہے، 72 ہے، اور جو درمیانے درجے کی قیامت کی نشانیاں ہیں ان کی تعداد 16 سے 20 تک ہے، اور جو بڑی نشانیاں ہیں ان کی تعداد 10، 12 اور 14 تک جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا دور ہے، جس میں کچھ ظاہر ہو چکی، کچھ ہو رہی ہے، اور دنیا کا نقشہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو چھوٹی علامتیں رہ گئیں، یہ زمانہ اس کی طرف جو ہے تیزی سے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات صغرا میں سے، آقا نے فرمایا ان یرفع العلم
علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، وہ علم کہ جس علم کے بعد ہدایت کا دروازہ کھلنا تھا، وہ علم جس کے بعد منزل ملنی تھی، وہ علم کہ جس کے بعد حکمت اور دانائی کا نور نصیب ہونا تھا، وہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ معلومات ہو جائیں گی، انفارمیشنز بہت زیادہ ہو جائیں گی، ایک پل جھپکنے میں اگر کوئی معاملہ مغرب میں ہوتا ہے تو مشرق میں پتہ چل جائے گا، مشرق میں ہوتا ہے تو مغرب میں پتہ چل جائے گا۔ یہ معلومات ہے، یہ کنورسیشن ہے، انفارمیشن ہے۔ لیکن علم، جس کو علم کہتے ہیں کہ جس علم کے ذریعے ہدایت ملے، رہنمائی ملے، منزل مقصود ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا یکسر الجہل، جہالت پھیل جائے گی، اور جب جہالت پھیل جائے گی پھر معاشرے کا جو سٹیٹس ہوگا، معاشرے کی جو حالت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یکسر الزنا و یکسر شرب الخمر، حضور فرماتے ہیں کہ زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، علم چلا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور جب جہالت پھیل جائے گی تو پھر یہ بے حیائی کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ زنا اور شراب عام ہوگی، پچھلی امتوں میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بھی برا کام کیا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی بدبخت اٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ وہ عمل کرے گا۔ یہ شراب اور زنا کا جب رواج عام ہو جائے گا، یہ ہو چکا، یہ علامتیں ہو چکی، علامتیں ہو چکی۔ ایسے ایسے ہوٹل، ایسے ایسے ریسٹورنٹ آپ کو ملیں گے، ایسے ایسے شادی کے فنکشن آپ کو ملیں گے جہاں پر شراب وہ کولڈ ڈرنک کے طور پر دی جاتی ہے، کولڈ ڈرنک کے طور پر دی جاتی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ پھر اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا یکسر النساء، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ یکفی راجل واحد 50 امرأۃ، آقا نے فرمایا عورتیں اتنی تعداد میں ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی کفالت ایک مرد کیا کرے گا، یعنی ایک مرد اور اس کے مقابلے میں 50 عورتیں۔ یہ بھی ہو چکا۔ یہ حال پوچھیں ذرا ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے کہ جن کو رشتے تلاش کرتے ہوئے کئی کئی سال بیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رشتے نہیں ملتے، انسان ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، لیکن جس کو مرد کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ کوئی نشئی ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی غیر ذمہ دار ہے، کوئی کس طرح ایک انسانوں کا ہجوم ہے، لیکن اس میں وہ مرد کہ جو 50 کے مقابلے میں کسی کی کفالت کرے وہ نہیں۔ پھر آقا نے فرمایا اتخذ الفیء دولا، مال غنیمت کو، امانت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا، اور فرمایا تعلم لغیر الدین، دین کی تعلیم وہ دنیا کی کمائی کے لیے حاصل کی جائے گی۔ اتباع الرجل امرأ و اک امہ، آقا نے فرمایا مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا اور اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ یہ علامتیں پوری ہو چکی۔ آج آپ معاشرے میں اندر جا کے دیکھیں تو صحیح، معاشرے کا جائزہ تو لیں، ہر دوسرا تیسرا بوڑھا ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد، اپنی بہوں کا گلہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ گھر میں جو ہے ہمارا وجود ان کو برداشت نہیں، گھر میں جو ہے کسی کو کھانے کا مسئلہ، کسی کو رہنے کا مسئلہ، یعنی ماں باپ کو اولاد جو ہے بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ وہ ماں باپ کہ جو اکیلے سر پر 10-12 بچوں کو پال کے لاتے ہیں، ان 10-12 بہن بھائیوں سے جو ہے ایک ماں باپ کا وجود نہیں سنبھالا جاتا۔ آقا کریم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی کہ ماں کی نافرمانی ہوگی اور بیوی کی فرما برداری ہوگی۔ اور آقا نے فرمایا کہ ادنا صدیق و اقصی اباہ، لوگ دوستوں کے پیچھے بھاگیں گے اور باپ کو چھوڑ دیں گے، یعنی دوست کو باپ پر ترجیح دی جانے لگے گی۔ یہ بھی ہو چکا، یہ بھی ہو چکا۔ فرمایا ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں ایسے اونچی اونچی آوازوں سے بات کی جائے گی
اونچا اونچا بولا جائے گا، دنیا کی باتیں اتنی زور سے کی جائیں گی جیسے باہر جو ہے وہ اونچی آواز سے کی جاتی ہیں۔ اللہ کے گھروں کا تقدس نہیں رہے گا، اللہ کے گھروں کا ادب نہیں رہے گا۔ مسجدیں ٹائلوں سے اور جناب کئی قسم کے دروازوں سے جو ہے وہ عام ہو جائیں گی، لیکن مسجدیں ہدایت اور تعلیم سے محروم ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی یہی زمانہ ہے۔ آپ سروے کریں، 100 مسجد کا اگر آپ سروے کریں گے، آپ کو 90% مساجد میں صرف جو ہے آپ کو صورتوں والے اور حفظ والے ملیں گے۔ اس منبر پر جس علم والے کا حق تھا، یہ منبر ان لوگوں سے خالی پڑے ہیں۔ جب یہاں پہ بیٹھنے والا خود علم سے محروم ہوگا، صرف دوڑے ماہیے ٹپے اور دائیں بائیں کے قصے کہانیاں سنا کر وہ عوام کو جو ہے دین کی تبلیغ کرے گا، تو جب وہ خود صاحب علم نہیں ہے، اس نے اپنے سننے والوں کو کیا علم دینا ہے؟ جب وہ خود اس بات کا اہل نہیں ہے، اس نے اپنے سننے والوں کو دین کے کیا قریب کرنا ہے؟ آقا نے فرمایا مسجدیں ہوں گی، بڑی پیاری پیاری ہوں گی، حسین مسجدیں ہوں گی اور اس پہ فخر کیا جائے گا، لیکن وہ مسجدیں تعلیم اور ہدایت سے معروم ہو جائے گی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد القبیلۃ فاسقہم، خاندانوں کے سربراہ فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے، یعنی جو زمانے کا لچا لفنگا اور جو زمانے کا فاسق اور فاجر ہوگا، لوگ اس کو سردار بنا لیں گے۔ یہ بھی ہو چکا۔ آج آپ معاشرے میں اس بات کی جو ہے وہ عملی تصویریں آپ کو دائیں بائیں جو ہے وہ ملے گی۔ ایک شخص کہ جو میٹرک فیل ہے، ایک شخص کے جس کو سورہ اخلاص نہیں پڑھنی آتی، ایک شخص کے جس کو قرآن کی تلاوت نہیں کرنی آتی، یعنی جو جتنا علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے پیچھے ہے، وہ اتنا عہدے کے اعتبار سے بڑا ہے، عہدے کے اعتبار سے بڑا ہے۔ اور اگر ہم اپنی تاریخ کی طرف جائیں تو وہاں پر دین کا کتنا سکوپ ہے اور دین کو کتنا پریفر کیا جاتا ہے، کیا اس کا میرٹ رکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے حضور جوان ہوں لیکن بے روزگار ہوں، مہربانی فرمائے اپنے دور حکومت میں مجھے کسی روزگار پہ لگا دیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا بیٹا قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا حضور پڑھ تو لیتا ہوں پر قرآن کی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن کا پڑھنا اور چیز ہے اور قرآن کا سمجھنا اور چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جاؤ تمہارے پاس 2 سال کا پیریڈ ہے، اگر قرآن پڑھنا آتا ہے نا 2 سال لگاؤ قرآن کو سمجھو، جب تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا میں عمر ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں مصر کا گورنر بنا دوں گا، مصر کا گورنر بنا دوں گا اگر تمہیں قرآن سمجھ آ گیا۔ میرٹ یہ ہے، گورنر کا میرٹ یہ ہے کہ قرآن سمجھ آنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں میرٹ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو اعمال کے اعتبار سے جتنا لوز ہے، بیک ہے، وہ اتنا بڑے عہدے پہ فائز ہے۔ 2 سال بیت گئے، وہ شخص حضرت عمر کے پاس لوٹ کے نہیں آیا۔ اچانک ملاقات ہوئی، عمر فاروق نے پوچھا بیٹا تم تو میرے پاس جاب لینے آئے تھے، نوکری لینے آئے تھے، آئے کیوں نہیں؟ وہ عرض کرتا ہے عمر اللہ کی عزت کی قسم، آپ نے جو شرط لگائی تھی کہ قرآن سمجھ آؤ میں تمہیں مصر کا گورنر بنا دوں گا، حضرت عمر فاروق سے اس نوجوان نے عرض کیا آئے عمر مجھے جب سے قرآن کی سمجھ آ گئی ہے اللہ کی عزت کی قسم مجھے گورنری کی ضرورت ہی نہیں ہے، گورنری کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ قرآن سمجھنے کے بعد اللہ نے میرے معاشی راستے اتنے کھول دیے ہیں کہ مجھے گورنری کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ سردار وہ بنیں گے، قبیلوں کے سربراہ وہ بنیں گے کہ جو ان میں سے زیادہ فاسق اور فاجر ہوں گے۔ اور آج ہمارے معاشرے کی باغ ڈور ایسے ہی لوگوں کے پاس ہے۔ جب فیصلے جاہلوں کے پاس آ جائیں، جب فیصلے لا علم لوگوں کے پاس آ جائیں، جب قاضی کی مسند پہ بیٹھنے والے جہالت کی بنیاد پر فیصلے کریں، کسی دلیل کی بنیاد پر نہ کریں، کسی
इल्म और अमल की बुनियाद पे ना करें तो फिर माशरा जो है वो फितनों का शिकार हो जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ईमुल कौम अरज़लुहुम वाकरमुर रजुल। आका करीम ने फरमाया कि जब लोग फासिक और फाजिर लोगों को अपना सरदार बना लेंगे, अपना बड़ा बना लेंगे, आका ने फरमाया कि उस वक्त शरीफ लोग उस फासिक फाजिर के शर से बचने के लिए या अपने आप को छुपा के बैठ जाएंगे या उसके सामने गूंगे बन के खड़े हो जाएंगे। क्या ऐसा हो नहीं रहा हमारे माशरे में? ठीक है ना। हमारे माशरे का चाल चलन यह है कि गरीब है तो उसको जो मर्जी लिटा दे, और अगर कोई साहिब दौलत है तो उसके आगे खुद लेट जाए। तो आका ने फरमाया, इज्जत इल्म की बुनियाद पर नहीं होगी, शराफत की बुनियाद पर नहीं होगी, सादगी और आजिज़ी की बुनियाद पर इज्जत नहीं होगी, दीनदारी की बुनियाद पर इज्जत नहीं होगी, बल्कि दौलत के अंबार की बिना पर इज्जत हुआ करेगी। और आका ने फरमाया कि नंगे पांव चलने वाले, बकरियां चराने वाले, रेवड़ के मालिक लोग वो बिल्डिंगों के फखर करेंगे कि मेरी बिल्डिंग अच्छी है, इसकी अच्छी नहीं है, मेरा बंगला अच्छा है, इसका बंगला अच्छा नहीं है। अब ये जो नक्शा मैंने आपको अर्ज किया, ये है कयामत की छोटी अलामतों का, कयामत की छोटी अलामतों का जो वजूद में आ चुकी। अब आइए बड़ी अलामतों की तरफ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजाहत फरमाई, इस हदीस के रावी हजरत हुज़ैफा बिन उसैद अल गफारी हैं, और ये हदीस मैं जिस बुक से कोड करके आपको बता रहा हूं वो तिरमिज़ी शरीफ है, लेकिन तिरमिज़ी शरीफ के अलावा ये किताब, ये हदीस जो है इब्ने माजा में भी मौजूद है। अल हाविलिन फतावा इमाम जलालुद्दीन सियूती की किताब है, उसमें भी जो है ये हदीस मुबारका मौजूद है। इसी तरह मिशकात शरीफ जिसमें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की हदीसें जो है वो मौजूद है, उस मिशकात में भी ये हदीस मुबारका मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जो बड़ी अलामतें होने वाली हैं उनके बारे में आका ने आगाह किया। हजरत हुज़ैफा बिन उसैद फरमाते हैं कि इत्तला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैना व नहनु नतज़ाकर, हम सहाबा इकट्ठे बैठे थे, अचानक आका करीम हमारे पास तशरीफ लाए। फकाला, आका ने पूछा, मा तज़ाकरूना, ऐ सहाबा क्या गुफ्तगू कर रहे हो? कालू नज़कुरु अस्साआ, या रसूल अल्लाह हम कयामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सहाबा की जरा इल्मी दिलचस्पी देखे, ठीक है ना। हमें तो दो चार को बैठने का मौका मिल जाए ना कुरान की बात है, ना हदीस की बात है, ना कोई अल्लाह रसूल की बात है, हम दो चार बैठ जाएं तो किसी ना किसी के खत्ते में पड़े रहते हैं। फलां इस तरह है, फलां इस तरह है, फलां इस तरह। ये सहाबा का मिजाज देखें, वो जब बैठते हैं या कुरान का टॉपिक है या हदीस का टॉपिक है, नेकी भलाई खैर खाई का टॉपिक है। अब सहाबा फरमाते हैं, आका ने पूछा क्यों बैठे हो? हमने अर्ज किया, नज़कुरु अस्सा, या रसूल अल्लाह हम क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आका ने फरमाया, लन तकूम अस्सा हत्ता तरौनहा क़ब्लहा अशर आयात। आका करीम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ये 10 निशानियां कायम ना हो जाए। अब ये 10 निशानियां जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो पहले मसले की तरफ कि सोशल मीडिया पे ये गेम चली हुई है कि कोई जो है वो इमाम मेहदी को पैदा करके बैठ गया है, कोई जो है दज्जाल को निकाल के बैठ गया है, और कोई 2024 की डेट दे रहा है, कोई 25 की डेट रहा है कि बस क़यामत आने वाली, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपकी निकालना इस जुमे पे जरूरी समझता हूं। अब आका करीम ने फरमाया उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ये 10 निशानियां ना आ जाएं। नंबर 1, आका ने फरमाया अद्दुखानो, मगरिब से एक बहुत बड़ा धुआं निकलेगा। उसके बाद फरमाया वद्दज्जालो, फिर दज्जाल आएगा, वल महदियो, और इमाम मेहदी आएगा। अब ये बड़ी निशानियों में से निशानी। अब इमाम मेहदी कब आएगा, इसकी वजाहत जो है वो हदीस के दूसरे हिस्से से आपको जो है ये शायद आज तक आपको ना सुनने में मिली हो और ना आपको ये बात पढ़ने में मिली हो। इमाम मेहदी के हवाले से मैं आपको वो नक्शा बताना चाहता हूं जो आका करीम ने सदियों पहले बता दिया। जब आका करीम से पूछा गया कि इमाम मेहदी कब आएगा,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादा अल्फिन वफी सनत मिअतैन। आका करीम ने फरमाया जब 1000 साल गुजर जाएगा और उस 1000 साल के बाद जब दूसरी सदी खत्म हो जाएगी तो फिर इमाम मेहदी आएगा। ये बड़ा आसान सा मैं आपको कायदा बता रहा हूं ताकि सोशल मीडिया से आप गुमराह ना हो। 1000 साल गुजर जाएगा, उसके बाद फिर 2 सदियां मुकम्मल होंगी। यानी अब हम जिस सदी में जी रहे हैं ये 1445वीं सदी जो है ये चल, यानी 1400 साल हो गए और फिर आगे 15वीं सदी के 45 साल जो है वो हो, फिर ये मुकम्मल 15वीं सदी होगी। यानी अगर इमाम मेहदी ने इस 1000 साल के पीरियड में आना होता तो वो 1200 हिजरी में आ चुके होते, 1200 हिजरी में आ चुके होते। आका ने फरमाया 1000 के बाद जब 200 साल मुकम्मल होंगे तो फिर जो है इमाम मेहदी आएगा। तो आका करीम ने क़यामत तक के लिए कुलिया बता दिया। 1000 साल गुजर गया, उसके बाद 2 सदियां गुजर गई, इमाम मेहदी नहीं आया। तो अब ये 2000 हिजरी तक इमाम मेहदी नहीं आएगा, 2000 तक। यानी आप 500 साल ये लगा लें, 550 साल, और फिर 2000 के बाद अगले 200 साल, यानी 750 साल हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी नहीं आएगा। इमाम मेहदी 750 साल नहीं आएगा। और मैं हैरान हूं कि सोशल मीडिया पे 2025 की डेट दे दी, 24 की डेट दे। और यह भी याद रखें इस अरसे में कई मेहदी आएंगे और कई दज्जाल आएंगे, लेकिन हकीकी वो होगा जिसके बारे में आका करीम ने बता दिया। इमाम मेहदी अपने मेहदी होने का दावा नहीं करेगा, ये असूल है उसका। इमाम मेहदी नहीं बताएगा कि मैं इमाम मेहदी हूं, ये मसला ज़हन में रखना। इमाम मेहदी नहीं बताएगा कि मैं इमाम मेहदी हूं, और लोग भी नहीं बताएंगे कि ये इमाम मेहदी है। अगर लोगों के कहने पे इमाम मेहदी का ऐलान होना होता तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान नहीं होगा। कानून क्या होगा, कायदा क्या होगा इमाम मेहदी का, कि इमाम मेहदी खाना काबा का तवाफ कर रहे होंगे, तवाफ कर रहे होंगे। मोहम्मद नाम होगा उनका, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, और इमाम मेहदी अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे होंगे। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, अय्युहन्नास हाज़ा खलीफतुल्लाह वस्माऊ लहू वतीहु, ऐ लोगों में अल्लाह बात कर रहा हूं, ये तुम्हारे पास मेहदी आ गया, इसकी बात भी गौर से सुनो और इसकी फर्माबरदारी भी करते चलो, ये ऐलान होगा। तो इसलिए किसी ऐसे धोखे में नहीं आना जो आपको सोशल मीडिया के जरिए धोखे में डाले कि वहां यहां पर इमाम मेहदी आ गए, यहां पे दज्जाल आ गए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तरतीब बताई है, इस तरतीब के मुताबिक जो है वो मामला होगा। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर दज्जाल आएगा, और उस दज्जाल के पास जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। और फिर दज्जाल का माना है धोखा देने वाला। अब दज्जल शुरू है, दज्जल यानी धोखा तो इतना आम है ना कि दायां दिखा के बायां मारा जाता है, ठीक है ना। झूठ बोल के मतलब सच, और सच बोल के झूठ, और मिक्सिंग है, ठीक है ना। हालांकि अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि वला तक्तुमुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम ला तालमून। अल्लाह फरमाते सच को झूठ के साथ ना मिलाओ, ठीक है ना, हकीकत को झूठ के पर्दे में न लपेटो। दज्जल शुरू है, फरेब शुरू है, बेईमानी शुरू है। लेकिन दज्जाल जो अपने एक हाथ में जन्नत दिखाएगा, जन्नत दिखाएगा, वो होगी दोज़ख, होगी दोज़ख, और एक हाथ में आग दिखाएगा, वो होगी जन्नत। हमारे लिए इमाम मेहदी और दज्जाल की पेशीन गोई से ज्यादा ये बात जरूरी है कि फितनों के इस दौर में अपने ईमान की फिक्र करें, अपने ईमान को इस्तिकामत के दर्जे पे रखें। अल्लाह अहले फलस्तीन की भी मदद फरमाए और अहले इस्लाम को उनके हक में इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए। ये गजा और फलस्तीन का जो मामला है या इसराइल के साथ जो जंग का मामला है, ये ऐसी कोई निशानी नहीं है कि जिसके बारे में आका करीम ने बता दिया हो कि ये शुरू होगी तो फिर जो है दज्जाल आ जाएगा, इमाम मेहदी आ जाएगा। बल्कि इन निशानियों से पहले आका करीम ने अल मुल्हिमतुल कुबरा
वर्ल्ड वार के बारे में बता कि आलमी जंग होगी, आलमी जंग होगी, फिर जो है अपना कुफ्र का गलबा होगा, फिर इस्लाम का गलबा होगा, और ये जब इस्लाम का गलबा होगा तो फिर खाना काबा में अल्लाह के औलिया जो है इमाम मेहदी के हाथ में जाके बैत करेंगे। ठीक है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नक्शा हमें हदीस में बता दिया, उसकी रोशनी में ना तो करीब करीब का जमाना दज्जाल का है और ना करीब करीब का जमाना जो है वो इमाम मेहदी का है। ये फितनों का दौर है, क़यामत की छोटी निशानियों का दौर है। आका करीम ने फरमाया मेरी उम्मत पे इतने फितने आ जाएंगे कि जिस तरह अंधेरी रात में रास्ते का मिलना मुश्किल होता है, मेरी उम्मत को हिदायत और सच्चाई का मिलना मुश्किल हो जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उस दौर की अलामत क्या होगी? आका ने फरमाया युस्बिहु राजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन, युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन।